ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسی اور زمانے کا خواب، اور جو موضوع اس وقت زیر بحث ہے وہ وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے شروع کر رکھا ہے، اور وہ ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے اوپر ایک بنیادی سی گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن موضوع اس قدر اہم اور اس قدر اس کی جہات ہیں کہ یہی مناسب سمجھا گیا کہ اس موضوع کو مزید آگے بڑھایا جائے اور کچھ مزید اس بارگاہ سے سیکھنے کا موقع ملے جہاں پہ عشق رسول کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے صاحب، اس سے پہلے ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی بات تو کر چکے ہیں۔ اس حد تک بھی کہا گیا کہ اگر آپ تمام تر نمازیں پڑھیں، تمام تر جو فرائض ہیں ادا کریں، لیکن اگر آپ کا تعلق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے تو یہ سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ ایسے قیام سے گزر، ایسے سجود سے گزر۔ یہ کون سا مرحلہ ہے جہاں پہ جو اعلیٰ ترین عبادات ہیں، قیام اور سجود، وہ بھی حجاب بن جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے بغیر نہ قیام ممکن ہے، نہ رکوع ممکن ہے، نہ سجدہ ممکن ہے۔ ہمیں رکوع و قیام و سجود کا بتایا ہی آپ نے۔ اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ تینوں مقام جو ہیں ان کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ کیا روشنی سورج کے بغیر ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس اصول کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بغیر نہ نماز قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ جہاد قبول ہے۔ وہ غالباً صریحاً شیطانی عمل ہیں اگر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کی روشنی میں نہیں کیا گیا۔ چونکہ ہم نے طے کر دیا ہے کہ دین ہمہ اوست، کہ دین بس وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ جو نبی دے دے اس کو لے لو، اور جو وہ کہے چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو۔ تو ہمیں تو دینے والے ہی وہی ہیں۔ ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے تو نہیں دیکھا، میں نے محسوس کیا ایک اپنی کیفیت میں۔ اللہ کا تعارف تو مجھے اللہ کے نبی نے کرایا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ بات میٹافریکل ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی سے تعلق چاہے کمزور کیوں نہ، اس کے بغیر نماز رکوع طرف آپ جائیں گے ہی نہیں، جائیں گے ہی نہیں۔ ایک اور پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تعلق اتنا مضبوط ہو کہ نماز کے اندر جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سجود ہو اور قیام ہو اور رکوع ہو، یہ تمام کی تمام ویسے ہی ہو جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ کیا میں رکوع پہلے کر سکتا ہوں قیام سے؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر میرا دل پڑھنے کہ میرا دل کرتا ہے میں رکوع سے شروع کروں، میں نہیں کر سکتا، یہ شیطانی عمل ہوگا۔ مجھے پہلے قیام ہی کرنا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم نے یہ بتایا ہے۔ اور کیا میں سجدہ نماز میں پہلے کر سکتا ہوں رکوع سے؟ نو۔ اس کے بارے میں نا فارسی کا ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ غالباً رومی کا ہے لیکن میں اس کو اس مفہوم میں آج لینا چاہتا ہوں۔ کہ دیکھو بات سنو، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے کہ رکوع کیا ہے اور سجود کیا ہے۔ جب ہم نماز میں چلے جاتے ہیں نا، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ امام کون ہے اور رکوع میں نے کب کیا ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہے کہ جب ہم اس اللہ پاک کی اطاعت میں چلے جائیں گے، نبی پاک کے عشق میں چلے جائیں گے، ہمارا امام وہ ہے۔ ہم نے رکوع ویسا ہی کرنا جیسے آپ نے فرمایا،
اور اگر ویسا نہیں ہے تو ہمارے لیے وہ رکوع ہے ہی نہیں، وہ ایک فزیکل ایکسرسائز ہے، پی ٹی ہے وہ. تو اس سینس میں ہم لیتے ہیں اس بات کو. عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف جہات ہیں اور مختلف انداز سے لوگوں نے اس کو دیکھا، تجربہ کیا. جو عام دو بڑی روایات ہیں ان میں ایک ہماری فقیہانہ روایت ہے کہ وہ سنت کو اس کا جو ظاہری پہلو ہے اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ایک صوفیانہ روایت بھی ہے. ذرا اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ رہنمائی. آپ نے وضاحت تو کر ہی دی، اب اس کو تھوڑا کھولتے ہیں. دو پہلو ہیں غالباً اس کے. دیکھیے انسانی شخصیت میں دو پہلو ہیں. ایک ہمارا عقلی وجود ہے نا، ایک ہمارا جذباتی وجود. ریزن اینڈ پیشن، یہ دونوں اتنے امپارٹنٹ ہیں. بالکل ٹھیک. فقہ جو ہے وہ انسان کے عقل سے منسلک ہے، اور تصوف جو ہے وہ پیشن سے منسلک ہے، جذبات سے، ہماری روحانی کیفیات سے منسلک ہے. اسی بات کو ایک اور اینگل سے کریں. میری شخصیت کے دو پہلو ہیں. ایک میرا ظاہر ہے، سر سے پاؤں تک مجھے دیکھ رہے ہیں آپ جیسا میں ہوں. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا نماز پڑھنا، میرا لباس پہننا، میرا تسبیح اٹھانا، جوتا پہننا، گاڑی میں بیٹھنا، یہ میرا پہلو ہے نا. کھانا کھانا یہ میری شخصیت کا حصہ ہے. فقہ اس سے ڈیل کرتی ہے. فقہ جو ہے فقہ اس سے ڈیل کرتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک میرا داخلی پہلو ہے، میری سوچیں کیا ہیں، میں کس سے محبت کرتا ہوں، میں کس خمار میں رہتا ہوں، میں کس وجد میں رہتا ہوں، میری کیفیات کیا ہیں، میری روحانی زیر و بم کیا ہے، میرا اخلاقی شعور کیا ہے، میں انسان کو دیکھتے ہوئے اپنے ذہن میں کیا سوچ بناتا ہوں. فقہ گرفت نہیں کرتی ہے ان چیزوں پر. بالکل صحیح. وہ تو اگر ظاہری طور پر نماز صحیح ہے تو صحیح ہے. وہ کہتے ہیں کہ لاکھ گناہ سوچ لیں، بالکل جب تک کریں گے فقہ نہیں آئے گی. بالکل تصوف آئے گا. وہ کہتا ہے آپ کی دل کی یزکیہم میں آپ نہیں آئیں گے، آپ کا پاکیزگی قلب نہیں ہوگی. اگر آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں گے فقہ آپ کو معاف کر دے گی. اگر آپ ہر لمحے اللہ کی ذات کو یاد نہیں کریں گے، ہر لمحے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور عشق میں نہیں رہیں گے، صوفی آپ کو معاف نہیں کرے گا. وہ پتہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ہر دم غافل، ہر دم کافر. جو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ آپ نے اللہ کے نبی سے غفلت میں گزار دیا، یہ کفر ہے. فقیہ یہ نہیں کہے گا. تو گویا کہ یہ دو الگ روایتیں ایک دوسرے کو یہ کمپلیمنٹ کرتی ہیں، ان کا مقابلہ ٹھیک نہیں ہے. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسا کہ دن اور رات ہے، جیسے ہے یہ لازم ہے. تو فقیہ جو ہے وہ اور طریقے سے دیکھتا ہے اللہ کے. وہ کیا دیکھے گا؟ وہ دیکھے گا کہ آپ کی بظاہر حلیہ اللہ کے نبی کی طرح ہے، آپ کھانے کے حرام اور حلال میں اللہ کے نبی کے احکامات مان رہے، آپ شادی میں، کاروبار میں کیا آپ اللہ کے نبی کے احکامات مان رہے، آپ مر گئے کیا آپ کی جائیداد اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق تقسیم ہوئی، آپ پیدا ہوئے کیا آپ کے کان میں اذان دی گئی، آپ کو بچپن میں کلمہ سکھایا گیا. یہ ہماری روایت کا حصہ نا. اور لیکن فوت تک جنازہ آپ کا کیسے ہوا، یہ چیزیں فقہ کا ڈومین ہے. صحیح. وہ فقہ ادھر رہے گی. وہ فقہی کا عشق رسول یہ ہے کہ یہ تمام معاملات اللہ کے نبی کی سنت کے احکام کے مطابق طے ہو جائے. ٹھیک. صوفی کا یہ مقام نہیں ہے. اچھا بعض اوقات صوفی اگر ایک ضرور صوفی اور دیکھے گا، وہ یہ کہے گا کہ جب آپ پیدا ہو رہے تھے بچہ، باپ نے جب نام رکھا تو کیا اس کے دل میں ایک عشق رسول نے غلبہ کیا؟ اس نے کہا کہ یار میرا بچے کا نام تو محمد سے شروع ہوگا. اب یہ گرفت نہیں ہے اس پہ، نبی کرے کچھ نہیں، لیکن اس کی سوچ یہی ہے. میری بیٹی پیدا ہو رہی تھی نا تو میں نے کہا یار میں نے تو نام فاطمہ. مجھ سے انگریز نے پوچھا کیا نام رکھو گے؟ میں نے کہا یہ فاطمہ. اب دیکھو اس کا کیا تعلق فقہ ہے؟ یہ ہمارا عشق ہے. میرا بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے کہا نام میں تو حسن رکھوں گا. کیوں؟ انگریز نے مجھ سے پوچھا. میں نے کہا دیکھو ہمارا ایک جذباتی سے تعلق ہے. اچھا اس نے کہا مذاق کیا، اس نے اگلا پیدا ہوگا تو میں نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دیکھو نا، اب یہ عشق پیدائش سے یہ شروع ہوا. اب زندگی میں صوفی کیا کرے گا؟
زندگی کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہوگا اچھا اللہ کے نبی نے کیا کھایا تھا، کیسے کھایا تھا، وہ خربوزے والی بات ہوگا میں تو نہیں کھاتا، یہ خاص اس کی کیفیت ہے۔ یا وہ صبح اٹھتے بیٹھتے وہ ایسا ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچے گا جیسا مجنون لیلا کے بارے میں سوچتا تھا یا اس سے بھی اوپر۔ اب یہ نفسی کیفیت ہے۔ وہ شعر پڑھے گا، وہ میلاد منائے گا، ٹھیک ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اونٹ لے کے نا 12 ربیع الاول کو چلے گا، ویسے تلوار لے کے چلے گا۔ اس میں کیا آپ فقیانہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ کر رہا ہے۔ وہ خیرات کرے گا، ٹھیک ہے، اور نماز بالکل ہی نہیں پڑھے گا فرض کے ایک آدمی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی پہ اپنی جان جا کے مار دے گا، وہ اللہ معاف کرے سارے گناہ کرتا ہوگا، ادھر ایسا اس کو عشق ہوگا وہ جائے گا اپنی جان قربان کر دے گا۔ اب یہ جو کیفیت ہے نا، جو ایک داخلی سی کیفیت ہے، جو سوائے اس کے کہ آپ عشق و جنون میں کی وجہ، یہ جو اس طرح کی واردات ہے نا وہ صوفیانہ واردات ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جب یہ موضوع زیر بحث آتا ہے تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، اور ہم عملی طور پہ دیکھتے بھی ہیں اور بڑا ان کا احترام بھی کرتے ہیں، کہ جو ظاہری حلیہ ہے وہ بھی بالکل ویسے ہی اختیار کیا جائے جو کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس طرح آپ کی ریش مبارک تھی، جس طرح آپ کا لباس تھا، جس طرح آپ مثال کے طور پر آپ اور میں شاید ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن پیغمبر گرامی اسلام جو ہے وہ تو مسواک استعمال کرتے تھے، تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ میں چاہوں ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ بھی ایک عشق کا تقاضا ہے، اس کا مرحلہ دیکھنے کے دو مقامات ہیں، ایک ظاہری مقام ہے، ایک اس کا داخلی نقطہ نظر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عام آدمی کسی بھی چیز کے ظاہر پہ جاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل جو ہے اس کو وہ دیکھے گا جو فزیکلی آپ نے کیا ہے، جو بڑا ذہن ہوگا وہ اس کے اصول پہ جائے گا کہ آپ کا مراد کیا تھی، صفات پہ جائے، صفات پہ جائے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ قرآن نے ارشاد فرمایا لیکن صاف ظاہر ہے ہمیں تو نبی نے بتایا نا کہ اُعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، آپ مخالف دشمن کے لیے مضبوطی سے تیاری کرو، اور آگے بتایا گھوڑے لو، تلوار لو، ایک پوری ایک آیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میکسیمم جو گھوڑے رکھے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے تلوار رکھی، زرے رکھی، تیر رکھا، بس یہ لمبے وہ ڈنڈے ہوتے تھے، اور تو کیا نہیں ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت، تو نبی کا یہ عمل ہے جو بدر کا، جو جنگ حنین کا، فتح مکہ کا آخری، حنین آخری ہے نا، مطلب بدر سے لے کر حنین تک، بدر و حنین میں اللہ کا ایک ہی عمل ہے، کیا ہے؟ تلوار، بالکل، گھوڑے پہ بیٹھنا، اونٹ، خچر پہ بیٹھنا، قصبہ پہ بیٹھنا، اونٹ میں بیٹھنا، یہ بالکل ٹھیک۔ اب مجھے بتائیے عقل کیا کہتی ہے کہ آج یہ ممکن ہے؟ نہیں، ممکن کی بات پہلے بعد میں آتے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی کی سنت یہی ہے کہ میں بھی گھوڑے میں بیٹھ کے ہندوستان سے جنگ کروں؟ میں سوچنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے جب کہا نا اُعْدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم، قرآن پاک کے الفاظ میں، اور آپ نے گھوڑا شاندار رکھا جو اس زمانے میں ممکن تھا آپ کے وسائل میں، تو اس سے مراد کیا تھی کہ اس زمانے کا بہترین جنگی گھوڑا، بیسٹ پاسبل اکوپمنٹ جو تھا، اب کیا ہوگا؟ اب وہ ٹینک ہوگا، بکتر بند ہوگی اس زمانے میں، بہترین تیر کیا ہوتا ہے؟ ادھر سے وہاں مارنا۔ اب آپ تیر سے تو نہیں لڑیں گے نا، اس وقت کس کو کہیں گے؟ وہ میزائل آئے گا، کوئی ڈرون ٹیکنالوجی ہوگی، ڈرون ٹیکنالوجی ہوگی اس زمانے میں۔ تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا اور تمام زمانوں کا نبی سمجھتے ہیں، لہذا آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کی روح کو رکھتے ہوئے ہم نے جدید ترین اسلحہ لینا ہے۔ اب آ جائیں اس کو تھوڑا اور پہلو دیکھیں۔ دیکھیے، ایک ہے عشق کا تعلق، اس میں تو آپ کا کوئی نہ عقل ہوتا ہے نہ گرفت ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی اپنے شیخ اور سب سے بڑے شیخ اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مصطفیٰ ہے نا، جو آپ نے تو معیار ہے، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا، اور آپ معیار ہیں، اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، پیراگون ہیں آپ کو نیش کا ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سفر میں جا رہے تھے، ایک درخت کے پاس گئے، یوں دیکھا اور جا کے بیٹھ گئے، واپس آئے، چل پڑے۔ اس ہاتھ والے نے پوچھا بھئی کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تھا میں ایک دفعہ چل رہا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ،
آپ نے یہاں بیٹھ کے کچھ کیا تھا بس، تو میں بیٹھ گیا۔ ایک مسجد استراحہ ہے مدینہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا حضرت حمزہ سے، آپ کو پتہ ہے حضرت حمزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ایج میں عمر میں برابر تھے، آپ کھیلتے تھے بڑے، شکار اکٹھے کرنا، یہ آپ کا بڑا تعلق تھا۔ وہ میدان احد میں شہید ہو گئے بے دردی کے ساتھ، آپ سب کو معلوم ہے، سید الشہداء کا سید لقب الشہداء پایا۔ کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو نماز پڑھنے کے بعد نا، سردی گرمیوں میں بالکل 5-7 کلومیٹر ہے، میں نے خود دیکھا ہے، بالکل ایسے شمال میں احد کے دامن میں آپ کا مزار ہے، آپ ہر میں جاتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک ذرا بڑی ہو گئی یا کبھی گرمیاں ہوتی تھی تو رستے میں آپ ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، استراحہ کہتے ہیں نا اس کو، بیٹھنا۔ بالکل۔ مسلمانوں نے وہاں مسجد بنا لی۔ میں خود، اب تو شاید مسجد مجھے یاد نہیں ہے، جب میں پہلی دفعہ مجھے موقع ملا، ہم سب نے اس رستے میں احد جاتے ہوئے ہم نے کہا چلو ہم بھی پیدل چلتے ہیں، ہم نے رستے میں اس مسجد میں قیام کیا، اور 1400 سال سے مسلمان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ صرف اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ بیٹھے تو آپ بھی بیٹھ جائیں، آپ نے مسواک کیا تو آپ بھی کر لیں، میں اس کے بالکل خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ سب کرنا چاہیے ہمیں اگر شوق ہے، اللہ پاک نے نبی پہنا تو لباس پہننا ہم پہنے، ہمیں کیا پرابلم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص کھانا کھایا ہے، ہم کھائیں، یہ ایک لیول ہے، لیکن اس پہ یہ حکم لگانا کہ اس کی یہی شکل ہوگی، یہ مناسب اور اس کے علاوہ کچھ قابل قبول یہ نہیں۔ مناسب نہیں ہے۔ اس کی مثال میں نے دی ہے، تو پھر آپ پراڈو پہ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ بیٹھیں گے اونٹ پہ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کے تعلیمات کی روح ہم دیکھیں گے۔ مثلا آپ نے فرمایا تعلیم لو، اب تعلیم سے میں کیا مراد لوں گا؟ میں اس یقیناً روایتی تعلیم بھی لوں گا، میں اسے سائنس کی جدید تعلیم بھی لوں گا۔ جب ہم نے ایک روایت سنی، اس روایت پہ گرفت اپنی جگہ پر، لیکن ہم تو اس روایت کو اور معنوں میں لیتے ہیں نا کہ آپ علم لو چاہے چین جاؤ۔ اب چین تو اب ڈیولپ ہوا ہے، ہمارے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تھا، درمیان میں بھنگی ہو گئے، وہ چرسی ہو گیا، کو پتہ ہی ہے، نفیمی ہو گئے، علم چلا گیا آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ جیل میں۔ میں اس کا مراد یہ لوں گا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ادھر جاؤں، میں بہترین تعلیم لوں۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ظواہر ہیں اللہ کے نبی کے، اس سے محبت کو فالو کرنا یہ ٹھیک ہے، صوفیاء ہم سب کرتے ہیں اپنے حساب سے جتنی ہماری استعداد ہے، لیکن اصل تو آپ کی روح ہے، آپ چاہتے کیا تھے، یا عہد حاضر میں آپ کیا کرتے، ٹھیک، تو وہ دونوں پہلو ہمارے لیے مطلب میوچلی ایکسکلوسیو نہ نہیں ہے۔ دونوں رکھو، ہم تو دونوں کے حق میں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیں شکل و شبات پہ جائے نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اس زمانے کی روایت، عربی روایت کے مطابق اس کو سمجھتا ہے اور نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ روح یہ ہے، تو ہم اس پہ گرفت نہ کریں۔ اور ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی نہیں، میں تو تعلق یہ میں تو ویسے ہی کروں گا، ہم اس پہ بھی گرفت نہ کریں، ہم دونوں کو اپنے حساب سے چلنے دیں، اور اس پہ ذاتی کیفیات سے چھوڑیں۔ روحانی تربیت کے لیے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو عشق ہے وہ کیا کام کرتا ہے، اور کس طرح سے یہ عشق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہاں آپ رکھیں مقناطیس، یہاں آپ رکھیں لوہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ بچپن میں ہمیں سکول میں پڑھاتے تھے، وہ یوں اڑ کے مقناطیس سے چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ذات ایک میگنیٹ، ایک مقناطیس کی حیثیت سے ہے، وہ جو بھی مسلمان آئے گا وہ چمٹ جائے گا، ادھر جو آئے گا وہ بھی چمٹ جائے گا۔ تو وہ کوشش کرے گا کہ اعمال بھی وہی کرے، سوچ بھی وہی کرے، اخلاق بھی وہی کرے، اس کی ذات میں ڈھل جائے۔ اسی کو کہتے ہیں فنا فی رسول، ادھر اپنے آپ کو، اپنی انا کو، اپنی خواہشات کو، اپنی ثقافتی روایات کو، بہت حد تک جو محبت کا معیار ہے وہی ہوگا، جس کو آپ کو پسند مجھے بھی وہی پسند، جس سے آپ نے نفرت کی مجھے بھی اس سے نفرت ہو جائے گی۔ یہ محبت کا ایک فطری تقاضا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا سارا کا سارا، ادب بھرا پڑا ہے ان چیزوں سے، ہمیں یہ کرنا ہی کرنا۔ تو آپ کی تربیت کا اصول یہ ہے کہ بس آپ آئے اور رنگ گئے، آپ کے آئے قریب اور ویسے کے ویسے رنگ گئے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، عشق تو ایک بے اختیاری عمل ہے، آپ بغیر اختیار کے ہو جاتا ہے، لیکن یہ سب کے ساتھ تو نہیں ہوتا۔ نہیں، اچھا،
اب جن کا نہیں ہے تو اختیاری طور پر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک تو عقلی عشق ہے نا، وہ تو ہر ایک کو ہے. آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ عقیدہ نہیں مانیں گے اس کا جس سے آپ کو عشق نہیں ہے، وہ عقلی عشق ہے. ایک ہے جذباتی عشق. دیکھیے جذباتی عشق کیسے آئے گا؟ آپ درود شریف پڑھیں گے تو بڑھ جائے. ایک تو ہے نا آپ کا بعض لوگوں کا مزاج رومانٹک ہوتا ہے، رومانٹک اعلیٰ سینس میں لے رہا ہوں. جی جی. ایک یہ ہے کہ اگر نہیں ہے تو مسلمانوں کو کیسے سیکھنا کیا کرنا چاہیے؟ جی یہ آپ کی طرف کہہ رہے ہیں. قرآن مجید نے ایک اصول فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. کہ اے مسلمانوں اللہ کے نبی کے اوپر درود پڑھو. اگر آپ درود پڑھیں گے تو اس کی فیوز و برکات ہوں گی، آپ کا تعلق اللہ کے نبی سے جڑ جائے گا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص اعمال ہیں. مثلا آپ فجر ضرور پڑھتے تھے، یا اس طرح کے خاص آپ کے جمعے کو خاص اعمال کرتے تھے. اب وہ ہمارے لیے واجب تو نہیں ہے، ان کے لیے واجب ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ ان کی طرف چلے جائیں گے، ان اعمال کو چن لیں گے، گنیں گے، تو آپ کا عشق نبی پر سے بڑھتا چلا جائے گا. جس کے بارے میں آپ جتنا سوچتے ہیں آپ اس میں جذب ہوتے ہیں. آپ اگر مراقبہ کریں گے، آپ میڈیٹیٹ کریں گے، اٹھتے بیٹھتے اگر آپ وہ چیزیں سنیں گے جو اللہ کے نبی کی طرف لے جاتی ہیں تو آپ میں عشق پیدا ہوگا. اب دیکھیں میرے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو جذباتی اور شعوری پیدا ہوا نا، وہ ایک شعر ہے. دیکھیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. یہ شعر کیا کمال کرتے ہیں. یہ قوالیاں جس کو ہم سمجھتے ہیں، یہ کلام ہوتا ہے. قصیدہ بردہ لے لیں. میرا ایک دوست تھا، وہ ماشاءاللہ جج بن کے ریٹائر، ساری زندگی قصیدہ بردہ ہی پڑھتا رہا. کمال ہے. میرے ساتھ کیا ہوا، میں چھوٹا تھا، بچہ تھا، میں سکول سے بھاگ گیا اور میں نے جا کے مدرسے میں داخلہ لے لیا. اب مدرسے میں ہماری خاندانی ایک بہت پرانی مسجد ہے، لو جی اس کے اوپر 2 شعر لکھے ہوئے تھے، تو آج تک مجھے یاد ہے. ایک شعر تو تھا جو میں نے آپ کو سنانا نا، یقین کریں کہ وہ دن اور آج کا دن میں اس شعر کے سحر سے نہیں نکل سکا. میں بالکل چھوٹا سا تھا. چھوٹا سے مراد ہے کہ 11 12 13 سال کا ہوں. کیا چھوٹا بچہ، کیا ہوش ہوتی ہے اس کو. فارسی کا شعر تھا، تھوڑی تھوڑی ہم فارسی پڑھ رہے تھے کہ استاد نے سمجھا دی. وہ کہتا ہے کہ آبروئے ما ز نام مصطفیٰ است، ہمارے نام کی آبرو و عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور وجہ سے ہے. لو جی یہ اس نے مجھے کوئی اتنا اپیل تو کیا، لیکن اتنا نہیں کیا. میری شخصیت کو جو جھنجھوڑا نا، وہ اگلا مصرع ثانی، وہ آج تک مجھے دماغ میں چڑھا ہوا ہے. دیکھیے کہتا ہے کسے کے خاک درش نیست خاک برسر او، جو آپ کے در کی مٹی نہیں ہوا اس کے سر پہ مٹی. خاک، اب دیکھو ایک علامات ہے نا. اس کے در کی مٹی بنو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ تیرے منہ اور تیرے سر کو مٹی. یار اب شاعری ہے نا، شاعری تو آپ کو پتہ کہیں سے کہیں پکڑتی ہے. میرے دماغ میں یہ بیٹھ گئی کہ میری عزت اگر ہے بس ادھر یہ. اقبال تو بہت بعد میں آیا نا ہماری زندگی میں کہ مصطفیٰ برساں خیش راقد، جیسے آپ نے کہا لو بھی تو قلم، یہ بعد میں آیا. پہلا میرے دماغ میں یہ پتہ نہیں کس بزرگ کا مصرع ہے، وہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے آج تک، اور میرے دل میں نقش ہو گیا. کسے کہ خاک درش نیست خاک برسر او. اسی پہ فی الحال پروگرام کو ختم کریں گے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ظفر اللہ خان صاحب بے انتہا شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین سعدی نے کہا تھا کہ سعدی اگر عاشقی کنی و جوانی، عشق محمد بس است و آل محمد. جواد ہمدانی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.